اس وقت سارے عالم میں حضرت مولانا کے فرمان کے مطابق ہمارے شیخ خطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی گزشتہ جمعے تک ہم دامن برکاتہم کہتے تھے، اب رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے۔ لیکن موت موت ہے دوستو، کسی کو نہیں چھوڑتی، برا ہو نہیں چھوڑتی، اچھا ہو نہیں چھوڑتی، صاحب ایمان ہو موت نہیں چھوڑتی، بے ایمان ہو موت نہیں چھوڑتی، اگر اس کے پاس دولت ہو ایمان نہیں موت نہیں چھوڑتی، غریب ہو تب بھی موت نہیں چھوڑتی، سب کو جانا ہے، کوئی کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اب ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے دھڑکن مقرر شعلہ بیاں مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم، میں بڑا ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب نقشبندی دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ آپ کو سننے کے لیے یہاں کے لوگ بے قرار رہتے ہیں، اب بھی بےتاب ہیں، اب آپ ہیں، آپ کے عاشقہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ خطاب فرمائیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت حج کے موقع پر میدان عرفات میں نبی پر نازل ہوئی، یاد رکھیں گے؟ پھر کبھی بھی آپ کو پوچھیا تو بولیں گے نہیں، منجے دیکھ کو آپا چھپے سکا چھپیں گے۔ مزمل صاحب بولے با ملے تو پوچھتی کہتے کان کی مصیبت کانتی بھی پوچھ ڈالے تو ہے سو عزت بھی چل جاتی، ڈرنا نہیں، یاد رکھنا موبائلوں میں کیچ کرنا کمال نہیں، دل دماغ میں ریکارڈ کرنا کمال ہے۔ یہ موبائلوں میں ریکارڈنگ کا زمانہ آنے کے بعد دل دماغ اور بھی خراب ہو گیا ہے، کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی۔ جب تک یہ موبائل نہ تھے، ریسیور فون تھے نا، ایک ایک آدمی کو 100 150 فون نمبر یاد تھے، اب مشکل سے 5-6 نمبر بھی یاد نہیں ہے۔ یہاں تک حال ہو گیا ہے خود کا نمبر بھی معلوم نہیں ہے، گھگو کو نہیں تمہارا نمبر بولو تو کھڑو حضرت تمہارا نمبر بولو کتا کی کہتو میرا نمبر بولیا تو میں انہیں کیا کرتا مار کر اس کا نمبر، یہ حضرت میرا نمبر کی بھی یاد نہیں کیا تمہارا نمبر، دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے۔ توجہ سے سنو، بات یاد ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضور کی امت میں ایسے اللہ کے بندے بھی پیدا ہوئے ہیں جن کو ایک ایک بات 40 سال یاد رہتی تھی۔ کتابوں کے کتابیں یاد تھی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، بولو سبحان اللہ۔ تم لگا سون کم کرو رے بابا،
تمہارے بڑوں سے پہلے بات کرتا ہوں، بعد میں تمہارے سے بات کرتا ہوں۔ کتنے حدیثاں یاد تھے؟ 6 لاکھ حدیثاں، سبحان اللہ۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ کیا دماغ، کیا ہارڈ ڈسک پر ناز ہوگا، کیا چپ پر ناز ہوگا، کیا میموری پر ناز ہوگا۔ ہمارے بڑوں کے قوت حافظہ کے سامنے ان کی حیثیت جوتوں کے تلوے کی بھی نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ نام کیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی۔ سیوط گاؤں کا نام، جیسے بنگلور ایک شہر کا نام ہے نا، سیوط ایک گاؤں کا نام۔ اس زمانے میں گاؤں کے نام کے ساتھ بھی لوگوں کی پہچان ہوتی، جیسا کہ ہمارا بھی گاؤں والا جا ہے تو آپ سنے ہوں گے زکریا صاحب والا جا ہی بول کر آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زبردست کتابیں لکھی ہیں، کتابیں لیو پڑھو۔ اس وقت سارے عالم میں حضرت مولانا کے فرمان کے مطابق ہمارے شیخ خطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی، گزشتہ جمعے تک ہم دامن برکاتہم کہتے تھے، اب رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے۔ لیکن موت موت ہے دوستو، کسی کو نہیں چھوڑتی۔ برا ہو نہیں چھوڑتی، اچھا ہو نہیں چھوڑتی، صاحب ایمان ہو موت نہیں چھوڑتی، بے ایمان ہو موت نہیں چھوڑتی۔ اگر اس کے پاس دولت ہو ایمان نہیں، موت نہیں چھوڑتی، غریب ہو تب بھی موت نہیں چھوڑتی۔ سب کو جانا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ کیئر پرم میں قبرستان ہے، بولو بھی ہے۔ قبرستان کے اندر یا قبرستان کے باہر سے گزرے تو آقا نے فرمایا کہ تم ان کو سلام کرتے ہوئے گزرو۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی مذہب ہے ایسا جو مردوں کو بھی سلام کرنے کا سبق دیتا ہے؟ آج تو زندوں کو نہیں کرتے، سلام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور صاف صاف کہتا ہوں، مجھے معاف فرمائے، عام لوگوں سے ہی سلام نہیں، خاص لوگوں سے بھی سلام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ غیر حاجی سے نہیں، حاجی سے بھی سلام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ غیر دیندار سے نہیں، دیندار سے بھی سلام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مسجد کے باہر رہنے والوں سے نہیں، مسجد کے اندر رہنے والوں سے بھی سلام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ غیروں کے بیچ نہیں، اپنوں کے درمیان میں بھی سلام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح بولوں کہ غلط بولوں؟ کم سے کم منڈیا تو بھی ہلاو رے بابا۔ ٹوپیاں دیکھے تو کانا تک، داڑھی دیکھے تو سینے تک، کپڑے دیکھے تو رمضان میں امام صاحب کو ڈر آ کر 2-3 جگہ اٹک بھی جاتے، اتنے بڑے علامہ پیچھے کھڑے ہی نہ بول کر۔ لیکن حالت کیا ہے ان کا؟ اتنا زبردست ظاہر بھی سلام سے دور ہے۔ کون بھی اپنے اوپر ڈال لے انہوں کو،
جو ہے وہ بول رہا ہوں. آج تقریر میں کہتے بھی بولنا کہتے بھی ڈر ہو رہا ہے کہ کہتا آدمی اٹھا کے اوپر ڈال لے. سود کے بارے میں بولے ایک جنرل بات، قرآن کا فرمان، شریعت کا پیغام، سب سے بڑے گناہ سے بچنے کی تربیت ہے. لیکن مسجدوں میں اگر سود کے بارے میں بولیں گے تو پھر بیٹھنے والوں میں سے جو سود خور ہوتا انہیں سمجھ جاتا کہ حضرت منجے ٹارگٹ کرے سو. اب کیا کرنا؟ حضرت کو چھوڑنا کی پکڑنا. ایسا پیچھے پڑ جاتا حضرت کو مسجد سے نکالے تک چھوڑتا نہیں. میرے ابا کے دوست اوپر ڈال لیا انہوں کو. بات ہے اچھی، وہ اچھی بات تمہاری زندگی میں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. بات اچھی ہے تمہاری زندگی میں نہیں ہے، اسے اپنی زندگی میں پیدا کرو. بس اتنا کرنا سو، دوسرا کچھ نہیں کرنا. حضرت منجے بولے، حضرت اسے بولے، حضرت اسے بولے، باہر جا کر چرچے بھی نکو کرو. دیکھ آج حضرت تجھے بہت دھوئے رہے، تجھے کیا پوچھے. صحابہ کی زندگی بدلی کیسے؟ پیغمبر سے سنتے تھے، عمل کرتے تھے. اللہ ان کے درجات ان کے مرنے سے پہلے ہی بڑھاتے تھے. ہمارا کام سننا اور عمل کرنا. پوری توجہ کے ساتھ سنیں میرے دوستو، بڑی محبت کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں میں. مسلسل سفر ہے میرا، میری صبح کہیں شام کہیں. مولانا نے بالکل سچ کہا. میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ زندگی کی آخری سانس تک تیرے دین کے لیے اس گنہگار کو قبول کر لے. ہمیں بیٹھنے والی جماعت نہیں ہے. ہمیں بیٹھ گئے تو آپ کے جان کو خطرہ نہیں، آپ کے ایمان کو خطرہ ہے. علماء اگر سو گئے تو پھر امت کے ایمان کو خطرہ ہے. کوئی نہ کوئی عالم کسی نہ کسی کام اور محنت میں لگا ہوا ہے. کوئی رہ کر محنت کرتا ہے، کوئی پھر کر محنت کرتا ہے. ان کی محنتوں کا صدقہ ہے کہ تمہارے سروں میں ٹوپیاں سلامت ہیں. ان کی محنتوں کا صدقہ ہے کہ تمہارے بچوں کے سینوں میں قرآن آ رہا ہے. ان کی محنتوں کا صدقہ ہے کہ ہمارے ملک کی مسجدوں سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے. ان کی محنتوں کا صدقہ ہے. دشمن لاکھ طاقت کے ساتھ آتا ہے لیکن آ کر ان علماء کرام کے سامنے موم پگھلے جیسا پگھل جاتا ہے. الحمدللہ. تمام علماء کی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے لیے قبول کر لے. علامہ جلال الدین سیوطی سے بات آئی سو سمجھ میں آئی بات ہے. تقریر پوری توجہ سے سننا، ذہن میں رکھنا. حضرت کیا بولے کیا چھوڑے. بچے خاموش ہے بیٹھے، ذرا بچوں کو خاموش کرا. حضرت کیا بولے کیا چھوڑے تب دیکھو، بیٹھو خاموش ہو گئے بچے. کیا بولے کیا چھوڑے توجہ سے سننا. عورتہ میں ہی کیا، پردے میں ہی، آنکھوں ہی کیا کا مستورت، بالکل دوری چ نہیں منجے بھاگنے رستہ ہے نہیں. ان کو بول کو کلتی بھی بچہ کیا باپ اچھے نہیں بچے. تمہیں بھی توجہ سے سننے کے واسطے ہمیں سامنے بیٹھے ہی، ان کے سامنے ہمیں جا بھی نہیں سکتے، انہوں ہمارے سامنے آ بھی نہیں سکتے. زبردست پردہ ہے. اس پردے کے قانون کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، کوئی مٹا نہیں سکتا.
آج زمانہ ہے اپنی عقل اور اپنی ڈگریوں کے ساتھ شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. دل پاک رہا تو کیا بھی نہیں حضرت. ہم نہ بولتا دل پاک رہا تو کیا بھی نہیں حضرت, دل صاف رہا تو کیا بھی نہیں حضرت. اس کے دو جواب ہیں. صحابہ عورتوں سے پردہ کرتے تھے, اس کا مطلب کیا ان کا دل گندا تھا؟ صحابہ سے زیادہ کس کے دل صاف تھے؟ حضرت ابو بکر سے زیادہ کس کا دل صاف تھا؟ حضرت عمر فاروق سے زیادہ کس کا دل صاف تھا؟ حضرت عثمان غنی سے زیادہ کس کا دل صاف تھا؟ حضرت علی سے زیادہ کس کا دل صاف تھا؟ اماں عائشہ ہم سب کی اماں ہے, اس کے دل سے زیادہ کس کا دل صاف تھا؟ دل صاف ہونے پر شریعت کے فتوے نہیں. اللہ جب جو جسے کرنے کے لیے کہا وہ تب ایسا کرنے کا نام ہے شریعت. دل صاف ہے کہتے کیا واشنگ مشین میں 3 گھنٹے دھویا کیا؟ کیسا بھی تمہیں عورتوں کے سامنے آ گئے ہمارا دل صاف حضرت. ایسا بول رہا ہے گویا کہ پیرا نے پیر کا پوترا. صاف گیت نہیں چلتا. ایک پردے کی بات بتا رہا ہوں, عنوان میرے ذہن میں ہے. عورتوں سے گزارش ہے تم پردے کا دامن تھام کر رکھو, مردوں سے گزارش ہے کہ تم بھی پردے کا دامن تھام کر رکھو. بہت ساری باتوں اور بہت ساری چیزوں سے جو برکت ختم ہوئی ہے نا, وہ بے پردگی کی وجہ سے برکت ختم ہوئی ہے. صاف لکھا ہے میرے شیخ نے, عمر کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے بے پردگی سے. رزق کی برکت بھی چلے جاتی ہے بے پردگی سے. اولاد اچھی نہیں پیدا ہوتی جب ماحول سے پردہ ختم ہو جاتا ہے. پردہ کتنا بڑا پیر آگا تو بھی پردہ, کتنا بڑا غوث آگا تو بھی پردہ, کتنا بڑا ولی آگا تو بھی پردہ, کتنے بڑے زبردست قاری صاحب آگے تو بھی پردہ, کتنے بڑے مقرر مولانا علامت الدہر آگے تو بھی پردہ. اب ہمیں وہاں نہیں جا سکتے, انہوں نہیں آ سکتے, اب انہوں اکیلے بیٹھے رہتے ہی نہیں, مل جل کر ہمارا بیان یہاں چلتا, ان کا بیان وہاں چلتا. توجہ سے سنو, توجہ سے. سلام پر بات آتے آتے عرض کر رہا ہوں, عوام تو عوام, خواص سے بھی سلام ختم ہوتا جا رہا ہے. باہر تو باہر, اندر سلام ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھے سلام نہیں کر رہے ہیں, یہاں تک کہ بچے ماں باپ کو سلام نہیں کر رہے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں جو کرتے ہی نہیں. بچے اپنے ماں باپ کو سلام نہیں کرتے, ماں باپ اپنے بچوں کو سلام نہیں کرتے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کیا حضرت ماں باپ بھی بچوں کو سلام کرنا کیا؟ سلام بڑے چھوٹا نہیں دیکھا جائے گا. جسے موقع پہلا ملتا ہے وہ سلام کرتا ہے, وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. میرے آقا سے بڑا کون؟ اللہ کے بعد میرے آقا کا مقام ہے. بعد از خدا توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی اعلیٰ ذات میرے آقا کی, افضل ذات میرے آقا کی, اکمل ذات میرے آقا کی, اعلیٰ ذات میرے آقا کی, اجمل ذات میرے آقا کی, احسن ذات میرے آقا کی. آقا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرا جس سیکنڈ فرشتے آقا کو سلام نہ کیے ہو. خود حضرت آمنہ فرماتی ہے, حضرت آمنہ فرماتی ہے میں قرآن کا دامن بھی تھاموں, کچھ حالات کا دامن بھی تھاموں, سیرت کا دامن بھی تھاموں, ملا کر باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت آمنہ فرماتی ہے کیونکہ میرے آقا کے امی کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا, میرے آقا کے ابا کا نام
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتفاق خدا کا فیصلہ، شادی تو دونوں کی ہوئی، پیٹ میں حمل ٹھہرا، کچھ مہینے نہیں گزرے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت آمنہ بیوہ ہو گئی، اور اس زمانے میں کسی عورت کا بیوہ ہونا معمولی بات نہیں تھا۔ آج جو بیوہ کے بارے میں غلط عقیدے ہمارے ماحول میں جو پلتے ہیں نا، وہ دراصل اسی زمانے کے عقیدے کسی دوسرے چور راستے سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور افسوس مسلمانوں پر ہوتا ہے، قرآن والوں پر ہوتا ہے، اللہ والوں پر ہوتا ہے، نبی والوں پر ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ مضبوط جس کا ہے، ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ آج ان لوگوں کے پاس بھی یہ عقیدہ ہے کہ بیوہ عورت منحوس ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جس گھر کے اندر اتفاق سے کوئی بیوہ ہو، یا جس گھر کے اندر اتفاق سے کوئی یتیم ہو، اور گھر کا ذمہ دار اس بیوہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اس یتیم کا حق بھی ادا کرتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں جنت میں وہ اور میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب رہتے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے بات آ گئی کہ بیوہ کا حق جو ادا کرتا ہے، یتیموں کا جو حق ادا کرتا ہے، میرا اور اس کا گھر جنت کے ایک محلے میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کونسلر کے محلے میں گھر مل گا 20 پر 6 انچ کا سینہ، ایم ایل اے کے گھر محلے میں گھر مل گا 30 پر 6 انچ کا سینہ، ایم پی کے محلے میں گھر مل گا 50 پر 6 انچ کا سینہ۔ سمجھے نہیں سمجھے میں کہاں تک پہنچا یار؟ دوستی میں بولتے بھی ہیں، کہاں صاحب تمہارا گھر؟ کے آر پورم، فرسٹ مین روڈ، سیکنڈ کراس، یہ نہیں بولتے۔ کہاں بھائی تمہارا گھر؟ ارے میرے گھر چھوڑ کو بازو نہیں بازو کونسلر کا گھر ہے بابو، یہ ایڈریس بولتے ہیں۔ فنا ہونے والی ذاتوں کے محلوں میں گھر مل جائے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں نبی کے فرمان کے مطابق اگر حق ادا کرتے ہیں، پیارے آقا کی بشارت ہے، پیارے آقا کی بشارت ہے، پیارے آقا کی بشارت ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا گھر میرا گھر جنت میں ایک محلے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ جمعے میں الحمدللہ ہماری مسجد میں 1.5 گھنٹہ بیان ہوتا ہے، عربی خطبہ، فرض نماز چھوڑ کر 1.5 گھنٹہ حاجی صاحب 1 بجے شروع ہوا تو 2:30 تک بیان ہوتا ہے۔ آج 5 منٹ ذرا زیادہ لے لیا کی کتو پلٹو رام کے بارے میں بھی بولنا تھا منجے، نہیں سمجھے؟ پلٹو رام نقاب کھینچا، لا حول ولا قوت الا باللہ، فکر کا لمحہ ہے، دشمنوں کے ہاتھ، اب تک زبان پہنچتی تھی، اب تو دشمنوں کے ہاتھ ڈائریکٹ ہمارے مخصوص اعمال اور مسائل تک پہنچ چکے ہیں۔ نوجوانوں، اگر تم بدل کر اللہ کو راضی نہیں کرو گے، اگر تم بدل کر نبی کو راضی نہیں کرو گے، اس سے زیادہ آفات دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر بدل گئے، توبہ تلہ کر لیا، اللہ کو منا لیے، پیارے آقا کو خوش کر دیے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مقدس لمحات کے بیچ، علماء کرام کے بیچ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر تم بدل گئے، توبہ تلہ کر لیا،
اللہ کو منا لیے، نبی کو منا لیے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تم ہی میں سے اللہ کسی کو محمد بن قاسم بنا دے گا، تم ہی میں سے کسی کو اللہ صلاح الدین ایوبی بنا دے گا، تم ہی میں سے اللہ کسی کو ٹیپو سلطان بنا دے گا۔ پھر دشمنوں کا کیا ہوگا؟ نتیجے ذہن میں لے کر آؤ، وہی ہوگا جو حال فرعون کا ہوا، وہی ہوگا جو حال نمرود کا ہوا، وہی ہوگا جو حال اور انجام ابو جہل ابو لہب کا ہوگا۔ آج ان کی زبانیں لمبی ہو رہی ہیں، آج ان کے ہاتھ لمبے ہو رہے ہیں، آج ان کا دماغ کنٹرول میں نہیں ہے، آج ان کے ارادے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو سبب ہم ہیں۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کا سچا اور پیارا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے صورتیں اللہ رسول کے فرمان کے مطابق نہیں رہتے، ہمارے سر اللہ رسول کے فرمان کے مطابق نہیں رہتے، ہمارا لباس اللہ رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہوتا، اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ وہ عذاب کو نازل کرتے ہیں کہ آر پورم کے مسلمانوں عذاب طوفان ہی کو نہیں کہتے، عذاب زلزلوں کو ہی نہیں کہتے، عذاب آندھیوں کو ہی نہیں کہتے، بلکہ عذاب کی شکل میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو بھی مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کے قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ غرض 1.5 گھنٹہ وہاں بول کر آیا، اب پھر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کی توجہ سے میرے اندر بھی اتنا شوق اور جوش پیدا ہو رہا ہے، ارادہ ہو رہا ہے کہ آج عشاء کی نماز ہادی مسجد میں 12 بجے پڑھانے کا۔ یہ انشاءاللہ ذرا ورجنل دکھ رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ علماء کے ساتھ بیٹھو، اولیاء کے ساتھ بیٹھو، انشاءاللہ دل زندہ ہوں گے، خدا بدلنے کے فیصلے کریں گے۔ میرے ساتھ نہیں بول رہا ہوں میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ میری اصلاح کریں۔ علماء کے ساتھ بیٹھو، مسجدوں میں بیٹھو، مدرسوں میں بیٹھو، جلسوں میں بیٹھو، دین کی بات سنو، یہ تمہاری روح کی غذا ہے۔ اللہ کی بات سنو، یہ تمہاری روح کی غذا ہے۔ نبی کی بات سنو، یہ تمہاری روح کی غذا ہے۔ قرآن سنو، یہ تمہاری روح کی غذا ہے۔ اولیاء کی زندگیاں سنو، انشاءاللہ تمہاری زندگیوں میں وہ اعمال پیدا ہو جائیں گے۔ آج کہاں وقت گزر رہا ہے نوجوانوں تمہارا؟ ہوٹلوں کے پاس۔ کہاں وقت گزر رہا ہے تمہارا؟ چوراہوں میں۔ کہاں وقت گزر رہا ہے تمہارا؟ پارکوں میں۔ کہاں وقت گزر رہا ہے تمہارا؟ کالجوں کے دروازوں کے پاس، گیٹوں کے پاس۔ کہاں وقت گزر رہا ہے تمہارا؟ راستوں میں نہیں بیٹھنے کی جگہ تم بیٹھ رہے ہو۔ یہ اسلام ہے، یہی بتانا چاہتا تھا میں آپ کو۔ کسی کے دروازے کے سامنے بیٹھنا جائز نہیں، کسی کے دروازے کے پاس بیٹھنا جائز نہیں۔ تمہارا گھر، تمہارے گھر کے سامنے کی جگہ تمہاری ہے، میرا گھر میرے گھر کے سامنے کی جگہ میری ہے۔ میرے گھر کے سامنے آپ اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے گھر کے سامنے آ کر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا کیا بتایا آقا نے، کیا کیا سکھایا آقا نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم ہی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ آقا نے فرمایا لوگوں کے آنے جانے کے راستوں میں نہ بیٹھو، لوگوں کے آنے جانے کے راستوں میں نہ بیٹھو، لوگوں کے آنے جانے کے راستوں میں نہ بیٹھو۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کو سامنے رکھ کر حضرات فقہا فرماتے ہیں لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں بیٹھنے والا آدمی کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔
اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ چاند دیکھ کر اگر کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا، حقیقت میں وہ چاند دیکھا ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے قاضی صاحب اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ آج ہمارا نوجوان کسی کی بھی آٹو میں چڑھ کر بیٹھ رہا ہے، کسی کے دروازے کے پاس کھڑ رہا ہے، کسی کے دریچے کے پاس کھڑ رہا ہے۔ باہر کی بات ہے، اللہ کرے کہ کسی کو سنائی نہ دے، آپ سن لیں۔ مجھے ایک بچی فون کرتی ہے، میری اپنی قوم کی بچی فون کرتی ہے، کلمے والی بچی فون کرتی ہے، اللہ کی بندی فون کرتی ہے، حضور کی امت کا فرد فون کرتا ہے، حضرت ایک بات کرنا تمہارے سے۔ مجھے تو فون آتے رہتے ہیں، تمہیں ڈاؤٹ گیٹ کرو نہ کو، ہمارے گھر میں ڈاؤٹ نہیں کرتے، تمہیں کیا کرتے؟ جو آدمی صحیح ہوتا نا اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا حصہ اوپن رہنا، فری رہنا، پاک صاف رہنا، کون بھی فون پوچھے تو دے ڈالنا۔ آج کا حال کیا ہے، خود جورو پوچھی تو شوہر نہیں دے رہا ہے۔ دو طرف بات کرنا، شوہر پوچھا تو بیوی بھی نہیں دے رہی، دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان کا پوسٹ مارٹم کروں گا۔ سچے ہیں تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈر تو اسے ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے۔ کس کا بھی فون آیا بائی چانس، آنے کی تو ضرورت نہیں ہے، ویسا آیا تو ہمت سے بات کرو، رشتے لگا کو بات کرو، بولو آنٹی، ختم، شیطان بھاگ جاتا۔ لیکن اور ایک مصیبت ہے، آج کل کے عورتوں کو آنٹی پکارے تو اتنا غصہ آتا جتنا میدان مینا میں مار کھا کو شیطان کو بھی نہیں آتا۔ آنٹی نہیں پکارنا کہتے، خالہ نہیں پکارنا کہتے، پھپھو نہیں پکارنا کہتے، پھر کیا پکارنا؟ چوغت، الو، بلی۔ رشتہ لگانے سے آدھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ رشتہ لگانا، حضور نے امہات المؤمنین کو صحابہ کے ساتھ رشتہ لگا کر پکارنا سکھایا، صحابہ کو بتایا عمر میں چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، کوئی عائشہ نہ پکارے، کوئی حفصہ نہ پکارے، کوئی ام سلمہ نہ پکارے، کوئی زینب نہ پکارے، رشتہ لگا کر پکارے، ام المؤمنین کہے یہ تمہاری ماں ہے، کیونکہ شیطان بڑا ذلیل ہے، کچھ بھی دماغ میں ڈال سکتا ہے۔ میں بڑی پاورفل بات کر رہا ہوں، میری نظریں بہت سارے علماء کرام پر پڑ رہی ہے، بحوالہ بات کر رہا ہوں۔ کبھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر رشتے لگا کر بات کرو، کریں گے؟ عمر میں چھوٹی بول بیٹی، اس طریقے سے بات، عمر میں بڑی بولو آپا۔ بات کرنا پڑیا تو خامخواہ بات بھی نہیں کرنا، دیکھنا جائز نہیں بولے تو بات کرنے کی اجازت کہاں ملے گی؟ میرے حال ایک بچی فون کری، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت، میں یہاں سے بات کر رہا ہوں حضرت، محلے کا نام بولی۔ بولو بیٹے کیا بات ہے؟ کیا بھی نہیں حضرت، میرے گھر سے میں جہاں جاتی ہوں کام کو، وہاں تک جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ 2 کلومیٹر میں ختم ہوتا ہے اور ایک راستہ 3-3.5 کلومیٹر ہوتا ہے۔ میں مجبور ہو کر 3-3.5 کلومیٹر کے راستے سے جاتی ہوں۔ میں پوچھا کی بیٹے یہ 2 کلومیٹر کا راستہ خراب ہے؟ خراب نہیں، وہی راستہ راستے کے اعتبار سے بہت صاف ہے حضرت، تو پھر یہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ بچی کا جواب سنو، دل پاش پاش ہو جائے گا۔ اس بچی نے کہا کہ حضرت یہ 3-3.5 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ راستہ دوسروں کا ہے، سمجھے؟ دوسرے، یہ 2 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ ہمارے اپنوں کا ہے۔
لیکن حضرت مجھے معاف فرما دیں، آپ اصلاح کے راستے سے بولتے ہیں تو میں بولتی ہوں، 2 کلومیٹر کا جو راستہ ہمارے اپنوں کا ہے، ہم نہ چھیڑنے والے کوئی اور نہیں حضرت، ہمارے اپنے ہی ہم کو چھیڑتے ہیں۔ حفاظت کرو، بدلو، نوجوانوں بدلو، تمہارے بدلنے کا وقت بہت صحیح اور ضروری ہے۔ صورت سے، سیرت سے، سب سے بدل جاؤ۔ یہ بات آئی کہاں سے؟ حالات بہت نازک ہیں، 1.5 گھنٹہ تب کر کے پھر اب 1.5 گھنٹہ بیان کرنا، اللہ مجھے خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پر بات، ایک ہی نکاح ہوا، پیٹ میں حمل پیارے آقا کا، بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں نہیں، اس زمانے میں بھی بیوہ عورت کو انتہا درجے پر گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے۔ میرے آقا آئے تو بیواؤں کو عزت ملی، میرے آقا آئے تو عورتوں کو عزت ملی، میرے آقا آئے تو ماں باپ کو مقام ملا، میرے آقا آئے تو شوہر کو مقام ملا، میرے آقا آئے تو بیوی کو فضیلت ملی، میرے آقا آئے تو بچوں کا مقام و مرتبہ ملا، میرے آقا آئے بیٹی کی پیدائش پر رحمت کا خطاب دیا، میرے آقا آئے تو بیٹے کی پیدائش پر اللہ کی نعمت کا خطاب دیا۔ سبحان اللہ۔ آقا نہ آتے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ آقا آئے، سب بتائے الحمدللہ۔ آقا کے آنے سے پہلے بیواؤں کا کیا حال تھا، آج کیا ہے؟ عرب میں آج بھی کوئی عورت بیوہ اگر ہو جاتی ہے وہ بیوہ نہیں رہتی، کہیں نہ کہیں سے پیغام آ جاتا، الحمدللہ نکاح ہو جاتا، پھر اس کا انتظام ہو جاتا۔ آج کی بات کر رہا ہوں، میں باہر ممالک کو گیا ہوں، میں گھومنے کے لیے نہیں جاتا، جب اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہوں میرا کام ہی تحقیق اور ریسرچ ہے۔ باہر آج بھی جزیرۃ العرب، سعودی عرب میں، چاہے دوسرے ممالک عربی، وہاں آج بھی بیوہ عورت کا بڑا مقام ہے۔ بیوہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، بیوہ ہو کر عدت گزرنے کے بعد کہیں نہ کہیں سے پیغام آ جاتا ہے۔ میرے ایک دوست بحرین میں رہتے ہیں، آپ بھی وہ بحرین میں رہتے ہیں، وہ بار بار عجیب و غریب حالات پورے پروف کے ساتھ مجھے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، بحرین والے دوست میرے جب انڈیا آئے، ہماری ملاقات ہوئی، کئی دن ہم لوگ ساتھ رہے، وہ بار بار کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کرتے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ میں نے پوچھا کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے میں 80 سال کے بوڑھے کا انتقال ہو گیا، جن کی بیوی کی عمر 65 سال ہے۔ کتنے سال؟ 65 سال ہے، صاحب اولاد۔ 65 سال کی اگر عورت ہے تو اس کے بچوں کی عمر کیا ہوگی؟ کم سے کم لاسٹ اسٹیج میں 55 سال کے بچے تو رہیں گے، 20 سال میں اگر شادی ہے، اور 55 سال کا بچہ اگر بیٹا ہو کہ بیٹی ہو وہ بھی تو صاحب اولاد ہوں گی۔ 60 پر 5 سال کی عورت بیوہ ہوتی ہے، عدت گزر کر 3-4 مہینے نہیں ہوئی، کہیں سے پیغام ہوا اس بوڑھی اماں کا بھی نکاح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ عزت کس کے صدقے میں ملی؟ بولو، آقا کے صدقے میں۔ یہ پیغام کس کے صدقے میں ملا؟ آقا کے صدقے میں۔ بلکہ آقا صرف فضیلت نہیں بتائی بلکہ عمل کر کے بھی امت کو دکھایا۔ آقا کی عمر 25 سال، اماں خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال، اور حضرت خدیجہ ایک شوہر سے بیوہ نہیں تھی بلکہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی۔ تیسرے شوہر تھے میرے آقا، تیسرے شوہر تھے میرے آقا۔ پہلے حضرت خدیجہ کی زندگی میں 2 شوہر آ کر چلے گئے، تیسرے شوہر تھے میرے آقا
حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے ختیجہ کو نکاح کا پیغام نہیں دیا، ختیجہ نے آقا کو نکاح کا پیغام دیا۔ بات سوچنے کی ہے، مرد اگر عورت کو نکاح کا پیغام دیتا ہے تو عورت کی فضیلت بڑھتی ہے، عورت اگر مرد کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں تو مرد کی فضیلت بڑھتی ہے۔ کیا نہیں دیکھا ہوگا حضرت ختیجہ جو آگے بڑھ کر میرے آقا کو نکاح کا پیغام دیتی ہے، اور آقا نے نہ عمر دیکھا نہ دو شوہر کی زندگی دیکھی۔ آقا ابھی اعلان نبوت نہیں کیے، لیکن آقا کو اس بات کا علم تھا، اندر اس بات کا علم تھا، آئندہ چل کر میری امت کو جس بات کا پیغام مجھے دینا ہے وہ بات پہلے میری زندگی میں آنا ہے۔ 40 سال کی عورت کو نکاح کر کے آقا نے بتا دیا یہ صرف میرا سبق نہیں ہے بلکہ میرا خود عمل ہے، یہ صرف میرا سبق نہیں، یہ میرا عمل ہے۔ میں کیا کہوں میرے دوستو، بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہمارا آپ کا درد ہے، ہمارا آپ کا معاشرہ ہے۔ آج شادیاں کرتے وقت کیا کیا نہیں دیکھتے، کیا کیا نہیں دیکھتے۔ پھر کبھی انشاءاللہ میں صدر صاحب سے گزارش کروں گا، امام صاحب سے گزارش کروں گا، مولانا سے گزارش کروں گا، ایک جلسے 2 جلسے پر اکتفا مت کرو۔ اس وقت امت کی زندگی کا ہر شعبہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ میرے سے زیادہ بنگلور کو حاجی صاحب دیکھے ہیں، میرے سے پہلے بنگلور کو حاجی صاحب دیکھے ہیں۔ 1990 میں ایک تحریک بنگلور کے اندر شروع ہوئی جو 5 سال کی محنت کے بعد الحمدللہ وہ تحریک کا بہت بڑا اثر بنگلور میں پڑا۔ اصلاح معاشرہ کے نام پر ہمارے امیر شریعت دوم حضرت مولانا شاہ مفتی اشرف علی صاحب، ریاض الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پی ایم زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے اکابر ہونے والے نکاح کے خرافات کو ختم کرنے کے لیے، سوال اور جواب کو ختم کرنے کے لیے، اسراف کو ختم کرنے کے لیے اصلاح معاشرہ کے نام پر ایک تنظیم شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی، کام چلتا رہا، لینے والے لینا چھوڑ دیے، دینے والے دینا چھوڑ دیے، سادی سیدھی شادیاں عام ہونے لگی۔ نوجوان فقر سے کہتے تھے، ضد کر کے کہتے تھے، شرط کر کے کہتے تھے کیا بھی ہم نہ ضرورت نہیں، جوڑے کو ضرورت نہیں ہے، فلاں ضرورت نہیں ہے، سونے کی انگوٹھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حال اور یہ معمول تقریباً 20-25 سال برابر چلتا رہا۔ اب پھر پرانا دور واپس پلٹ کر آ رہا ہے، لینا بھی جا رہا ہے، دیا بھی جا رہا ہے، لیا بھی جا رہا ہے، دیکھا بھی جا رہا ہے، دکھایا بھی جا رہا ہے۔ اسراف کا کیا کہنا، اسراف کا کیا کہنا، اسراف کا کیا کہنا کہ آر پورم کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے مسلمانوں توجہ کے ساتھ سنو، اس وقت امت کا، ہندوستان کے مسلمانوں کا جو پیسہ شادیوں میں برباد ہوتا ہے، اتنا پیسہ کسی اور راستے میں برباد نہیں ہوتا۔ شادیوں میں بے حد پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد میرے ذہن میں کئی مقاصد ہیں، اس میں سے ایک مقصد سادی سیدھی شادی کے عنوان پر دیگر حضرات علماء کرام کے ساتھ مل کر سب سے پہلے میں بنگلور کا دورہ کرنا چاہتا ہوں۔ بولو انشاءاللہ، آؤ حضرت ان کو بولو، آؤں کی نکو آؤں کی؟ حاجی صاحب بھی دعا کر رہے ہیں، دیگر علماء کرام کو ساتھ لے کر کئی مقاصد کے ساتھ ساتھ اس خاص مقصد کو لے کر ادھر ادھر نہیں، پہلے ہمارا گھر نہیں سنوریا تو پھر باہر کی کیا ضرورت ہے۔ پہلے میں بنگلور شہر کا دورہ کرنا چاہتا ہوں، اس عنوان سے نوجوانوں کو اٹھانا چاہتا ہوں، ان کے ضمیر کو للکارنا چاہتا ہوں، ان کی غیرت کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ نے میرے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اوپر کا اوپن مائک رکھ کر میں وہ باتیں اس وقت نہیں کہہ سکتا جس سے خود ہماری عزت پر حملہ ہو جائے۔
لیکن سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہمارے اس وقت ملک کے سلگتے مسائل میں سے ایک مسئلہ کیا معلوم؟ ہماری اپنی قوم کے بچے غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ سمجھے؟ ارے نہیں سمجھے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمارے اپنے قوم کی بچیاں غلط راستہ اختیار کر رہی ہیں، اور ایسا راستہ اختیار کر رہی ہے جس راستے پر اتر کر ان کو اپنی عزت نہیں ایمان بھی کھونا پڑ رہا ہے۔ اور اس کے ذمہ دار مجھے معاف فرمائے، آپ کہہ دو کہ مولانا بیان بند کر دے تو میں کر دوں گا، نماز پڑھ کر چلے جاؤں گا، لیکن مجھے صاف کہنے کی اجازت دے، ہماری بچیوں کے اس قدم کے اسباب میں سے ایک سبب ہم خود ہیں، جو ہم نے شادی کے ماحول کو اتنا پھر سے سخت بنا رکھا ہے۔ بدلو، کیا گوری، کیا کالی، کیا اونچی، کیا گڈی، کیا ایجوکیٹڈ، کیا ان ایجوکیٹڈ، کس کا بابا کیا کر رہا ہے، کس کا بھائی کیا کر رہا ہے، ہم نہ اس سے کیا لینا ہے کیا دینا ہے۔ آقا کیا دیکھنے کا حکم دیے وہ دیکھو، شادی کرو، بس۔ آقا کیا دیکھنے کا حکم دیے وہ دیکھو اور شادی کرو۔ انشاءاللہ تعالی آقا کے فرمان کو سامنے رکھ کر شادی کرو گے، بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ تمہارے بچے تمہاری زندگی کا سکون بنیں گے۔ آقا کے فرمان کو سامنے رکھ کر اگر تم شادی کرو گے، بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ تمہارے اور ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں گے، ہمارے بڑھاپے کے خدمت گزار بنیں گے، اللہ کے ولی بنیں گے، آقا کے سچے عاشق اور غلام بنیں گے، اگر آقا کے فرمان کو سامنے رکھ کر شادی کریں گے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جن کی شادی ہوگی انہوں بھی انشاءاللہ بول رہے ہیں۔ کیا ارادہ ہے میرے بارے میں؟ مار کھلانے کا ارادہ ہے کیا؟ جن کی شادیاں ہو گئی انہوں بھی انشاءاللہ بول رہے ہیں۔ منجے ایک عورت ایک صاحب فون کر کر بولے، حضرت وہ پڑوسی ملک میں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب جو بیان کرتی نا ویسا بیان تمہیں کہیں کو حضرت کیا نہیں کرتے، کہ توجہ چاہتو مولانا سمجھے کیا؟ طارق مسعود صاحب ہے نا نوجوانوں کے بڑے زبردست فیان ہیں، اور کیا واسطے فیان ہی، انہوں 2 3 4 پر بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں، نہیں سمجھے؟ 2 3 4 پر زبردست تقریر کرتے ہیں، ویسا بیان تمہیں کئی کو حضرت یہاں نہیں کرتے، کہ میں بولیا میں ویسا بیان کرا تو میری مزار 3 فلور کی بن جائیں گی۔ حالات دیکھ کر بھی کچھ پیغامات پہنچانا پڑتا ہے کہ نہیں پہنچانا پڑتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام 2 کی اجازت نہیں دیتا، دیتا ہے، 3 کی اجازت نہیں دیتا، دیتا ہے، 4 کی اجازت نہیں دیتا، دیتا ہے، شرط بھی تو بیان کرتا ہے، لیکن ہم کرو کہ نہ کرو ماننا تو پڑے گا اس حکم کو۔ آسام کا سی ایم کہتا ہے دوسری شادی کرو گے تو 7 سال جیل ڈالیں گے۔ میں بولا ارے گھگو ہمیں کر کو تجھے کہیں کو بتاتے ہیں کیا قبلہ؟ دوسری شادی کرے تو 4 اسٹپنیاں رکھتے ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوتا، حرام کرے تو کچھ نہیں ہوتا، حلال پر اعتراض کرتے ہیں، کر کو مر، آج تیرے ہاتھ میں کرسی ہے تو جو چاہے بول سکتا ہے، لیکن یاد رکھ یہ کرسی بھی نہیں رہے گی ہمیشہ، تو بھی نہیں رہے گا ہمیشہ۔ سرکاریں بھی بدلتی ہیں، ذمہ دار بھی بدلتے ہیں۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا،
پڑھوں کی نکو؟ حضرت جیسے زبردست آواز کے بے تاج بادشاہ بیٹھے ہیں جو نعت پڑھ رہے تھے تو یقیناً دل مچل رہا تھا. ان کے سامنے میں کیا ترنم پیش کروں؟ پھر بھی اجازت لیتا ہوں. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، تمہارا گھر بڑا رہا تو منجے کیا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. سامنے والے کھاتے چنی ہم نہ کیا کھلائیں گے، انہوں رکھ کو اتنا نہیں کھاتے جتنا نہیں رکھ کو ہمیں کھاتے ہیں. آج دعوت بھی ہے حضرت؟ نہیں ہے. اس کے واسطے صورت اتر کو ہی چھوٹا مذاق کر لیا. میرے حال جلسوں میں ہوتا نہیں. رکھ کو دوسرے اتنا نہیں کھاتے جتنا نہیں رکھ کو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کھاتے ہیں. کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ کنگیری کے میرے ایک دوست شیواجی نگر میں فجر کے بعد مل گئے مجھے. میں فجر کے بعد میرے سفر کو نکلیا سو رستے میں ملتی ہوں، السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جان پہچان. انہوں الٹا منجے میرے محلے، تمہیں کیا حضرت یہاں کری؟ میرا گھر رے بابا یہاں ہے سو. یہ سوال میں تم نہ کرنا سو. تمہیں کیا جی کنگیری میرا جی گھر یہاں کہیں کو تو نہیں حضرت پایا روٹی کھانی یہاں آیا سر. شیواجی نگر کے پائے مشہور کرتے ہیں حضرت. جس کی فجر پائے سے شروع ہوتی ہے عشاء کا عالم کیا ہوگا. حاجی صاحب جس کی فجر پائے سے شروع ہوتی ہے، رہو کہ نہ رہو ہمارا رب ہم نہ کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے. میں تو آج بھی جمعے میں کہا، جہاں جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں، حکومتوں سے کہتا ہوں پورا بجٹ تمہیں تو اٹھا لیو نکو ہم نہ. حالات جانتے ہیں حاجی صاحب، میری بات کا ساتھ دیں گے. پورا بجٹ تمہیں اٹھا لیو ہم نہ ایک پیسہ دینے کو، کیونکہ ہمارا دھرم اور ہمارا ایمان کیا معلوم، ہمیں کمائے تو کھاتے نہیں، ہمارا رب ہم کو کھلاتا ہے. ہمیں کمائے تو کھاتے نہیں. کیسے کیسے واقعات ہو گیا معلوم. میں سفر میں توشہ لے کو جاتا نہیں، ٹرین میں تو لے کو جاتا نہیں. کہتی بھی کھا لے کو چل جاتا ہوں، نہیں تو رات آئی تو بھی روزے کی نیت کر لیتا ہوں. کی کہتو ہمیں کھاتے ہی مرغی چے. بعض لوگوں کو دکھتا بڑا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نکو کھالے کو زبردست جاتوں. کب بھی ڈکار آئی تو دوسرے کو معلوم ہوتا میں کیا کھا کو آیا ہوں ملک کو. ایک مرتبہ ایک سفر سے اور ایک سفر اور ایک سفر سے اور ایک سفر جانا تھا مجھے، کچھ بھی لے کر نہیں گیا. الحمدللہ اللہ کھلاتے تو کو کیسا. ٹرین میں نماز پڑھا، پرانی بات کر رہا ہوں، 2014 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جہاں نماز پڑھنے والوں کا ادب کیا جاتا تھا. ہاں یہ ماحول ملک میں 2014 سے پہلے کا تھا. نماز پڑھنے کے لیے ہمارے بھائی ملک کے ہم نہ جگہ دیتے تھے. نماز پڑھتے تو اپنے بچوں کو پیش کر کے کہتے ذرا دم کر دینا. ہمارے پاس بوتل لے کر آ کر کہتے کچھ پڑھ کر دم کرو. ہمارے کوئی آتے جو قرآن پڑھتے، وہی قرآن پڑھ کر ان کو بھی دم کرتے، اس لیے کہ قرآن صرف ہمارا نہیں پوری انسانیت کا ہے. اب ٹرین میں جا رہا تھا بنگال، تو نماز پڑھ لیا. کہتی بھی بکنے آیا تو کھانگے بول کر میری نماز کو دیکھ رہے تھے. ٹوٹی پوٹی نماز دوسروں کو کیا سمجھ میں آئی، لیکن جو نہیں پڑھتے ان کو وہ حرکت بھی اچھی نظر آتی ہے. نماز پڑھ لینے کے بعد ایک فیملی بیٹھی تھی سامنے، انہوں نے پوچھا گرو جی آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ ہمارے ایشور ہمارے خدا کی ہم نے عبادت کی ہے. یہی نماز ہے نا؟ یہ جی نماز ہے. پھر آپ ہاتھ اٹھا کر کچھ کیا نا؟ میں نے کہا کہ یہ پرارتھنا ہے، یہ دعا ہے. اچھا آپ صرف اپنے لیے مانگے؟
میں نے کہا کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، ہمارے نبی کی پوری امت کے لیے مانگتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمارے لیے مانگے۔ میں نے کہا کہ سب کے لیے مانگا جاتا ہے تو سب میں آپ بھی تو ہیں۔ گرو جی ہم کو بھی کچھ دم کر دیجئے۔ وہاں امتحان میرا وہاں کہاں یا مرد سر جھکایا پڑھ کر، عورتیں بھی سر جھکائی، کیا کرنا، پھونک ڈالیا الحمدللہ۔ اس کے بعد کھانے کا جب وقت آیا، گرو جی آپ کچھ نہیں کھائیں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں گرو جی آئیے، آپ ویجیٹیرین ہیں ہمارے ساتھ، آپ کھائیے۔ ایسے زبردست چیزاں کھانے کے لائق کے، روٹی تھی، بھنڈی کا سالن تھا، پھلی کی چٹنی تھی، وہ تو وہ نہیں کھاتے جو ہم کھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جلیبی تھی، میسور پاک تھا، منہ میں پانی آ رہا ہے کیا؟ جلیبی تھی، میسور پاک تھا، چمپا کلی تھی۔ میں بولیا اللہ واقعتاً تجھ پر بھروسہ کرنے والے کو تو کبھی بھوکا نہیں رکھتا۔ الحمدللہ رب العالمین، رب عالم کو پالنے والا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ فرماتے ہیں روزی کی فکر تمہیں کرو کو، وہ کام تمہارا نہیں، وہ کام میرا ہے۔ آیت کے اندر کتنے پاور سے اللہ کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ذمہ داری میری ہے وہ۔ تمہیں کتنا کھاتے ہی، 2 روٹی 2.5 روٹی، بڑھتے 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 روٹی کھانا لقمے سب کم ہو جاتے ہیں۔ تمہیں کیا کھاتے؟ ایک تقریر میں مولانا طارق زمین صاحب دامت برکاتہم، اللہ ہمارے بزرگوں کے عمر میں برکت عطا فرمائے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، ان کی تقریر میں ایک مرتبہ سنا تھا، سمندر میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو ایک وقت میں 3 4 ٹن کھاتی ہیں۔ ٹن 1 ٹن 1000 کلو، 2 ٹن 2000 کلو، 3 ٹن 3000 کلو۔ حضرت کی بات سن کر تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے واقعے میں تاکید پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، 4 5 ٹن کھانے والوں کو اللہ بھوکا نہیں رکھ رہا ہے، تو پھر 2 روٹی کھانے والوں کو بھوکا رکھے گا؟ غرض میں نے کہا تھا پورا بجٹ تمہیں اٹھا لیا، خالی ملک کو سکون سے جینے دے ڈالو، ملک کو امن سے جینے دے ڈالو۔ ہم نہ بجٹ نہ کو پیسہ نہ کو، کیونکہ ہم تم نہ بڑا نہیں سمجھتے، ہمارا بڑا وہ ہے جس کا ذکر اذانوں میں ہوتا ہے۔ تمہیں بڑا نہیں، ہمارا اللہ بڑا ہے۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، بولو کیا تم بولو، بے شک بولو، کیا بولے تو بھی سبحان اللہ۔ موت آ کر یہ آہستہ بولی، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولنے کا مصرع یہ۔ سیکھو کہاں کیا بولنا، بے شک بولو۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ آسام رہے گا، آسام والا نہیں رہے گا۔ آسام بھی آئندہ ہزاروں سال کے بعد کی صفوں سال کے بعد رہے کہ نہ رہے، کائنات میں اگر رہے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہی رہے گا۔ بات کو یہاں کاٹتا ہوں میں۔ حضرت آمنہ حمل سے تھی، بیوہ ہو گئی۔
ہنسٹنا بات گئی. لیکن چونکہ پیارے آقا کا گھرانہ تھا، پورے عرب میں بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا جو گھر تھا جس میں اللہ کے نبی کے دادا تھے، اسی سفر سے میرے آقا آئے نا، نبوت کے آثار تھے. گھر میں بیوہ بہو کا بڑا احترام تھا. سبحان اللہ. اما آمینہ کی 2 باتیں بتاتا ہوں، سیرت کی بے شمار باتوں میں سے 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک بات کیا ہے، بیوہ خوشبو گشبو استعمال نہیں کر سکتی، لیکن اما آمینہ بیوہ ہو جانے کے بعد بھی اما آمینہ کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی تھی، گھر ہی میں نہیں اطراف میں بھی اس خوشبو کو محسوس کرتے تھے. یہاں تک کہ عبد المطلب نے اپنی بیوی سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ بہو کچھ عطر استعمال کرتی ہے، بچی سے کہہ دو اس حالت میں عطر استعمال کرنا اچھا نہیں ہے. جب بچہ پیدا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گی، جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اس وقت میں خود اسے لا کر قیمتی عطر دوں گا. میں نہیں کہہ سکتا، بابا تو ضرور ہوں رشتے میں، لیکن حقیقی باپ تو نہیں ہوں، کچھ حجاب ہے، ذرا تم کہہ دو. عبد المطلب کی بیوی جو امینہ کو ساس ہوتی ہے، میرے آقا کو دادی ہوتی ہے، بڑے ادب سے بڑی محبت سے آمینہ سے کہتی ہے کہ بیٹی میں بھی محسوس کرتی ہوں، تمہارے ابا نے بھی محسوس کیا ہے کہ تم خوشبو استعمال شاید کرتی ہو، اگر کرتی ہو تو بند کر دیں. ہمارے ماحول میں بیوہ عورت کے لیے خوشبو استعمال کرنا اچھا نہیں ہے. آمینہ نے کہا کہ امی، شادی کر کے آنے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر کی عزت سے زیادہ سسرال کی عزت، یہ بھی ہمارے خاندان کا ظرف ہے. مجھے خود معلوم ہے کہ میرے جو سسر ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، میرے جو سسر ہیں، سسر کا تو نہیں سمجھ میں آتا، سسرے، تمہاری ہماری بات ہے، سسرے. بولنا آیا تو بولنا، سمجھ میں آیا تو سمجھنا، عزیزہ نہیں تو نہیں بولنا. ایک مرتبہ جمعے کے موقع پر ایک ساتھی اپنے بوڑھے میاں کے ساتھ آئے، آ کر مصافحہ کر لے کر تھے. میں مصلی میں بیٹھا تھا، مصلی میں بیٹھے تھے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم. ارے خیرت کیا جی، اللہ کا فضل. وہ بوڑھے میاں کا انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، حضرت انہوں ہمارے خسور حضرت کیا خسور کرا رہے ہیں. بھائی سمجھا نہیں، بولنے میں کہتی بھی فرق ہو گیا رہیں گا، یعنی تو نیا نام رہیں گا. کون بہنوں؟ حضرت ہمارے خسور حضرت انہوں. میں سمجھا نہیں، خسور بولتے غلطی کو، ذرہ دماغ لڑایا. اوہو، انہیں پیور اردو میں انٹروڈیوس کرا رہا، خسر بولنے جا کر خسور بولا. میں بولا تجھے بیٹی دیکھو اس کا خسور ہی چھوا سو. امی جان ابا جان کی عزت کا مجھے پورا خیال ہے، اور میرے ابا جو سسر ہیں یہ کوئی اور نہیں ہیں، کعبے کے متولی ہیں. میں میرے باپ سے زیادہ ان کی عزت کا خیال کرتی ہوں. عنوان کھل رہا ہے، میں دبانا چاہتا ہوں. شادیوں کے بعد اگر ہماری بچیاں سسرال میں اپنے اخلاق کو بتا دے، وہ کے آر پورم کے گھر نہیں ہوں گے، جنت کے ٹکڑے ہوں گے. آج بھی جمعے میں ایک نوجوان آ کر کیسا رویا معلوم کیا؟ شادی کے بعد الگ چلو بول کر زبردستی کر رہی ہے. امی جان میرے باپ کی میں بہت عزت کرتی ہوں، اس سے زیادہ میرے سسر جو میرے باپ ہیں ان کی عزت کرتی ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ جو ابا ہیں کوئی اور نہیں، کعبے کے متولی ہیں. کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو ان کی عزت پر حرف اٹھے. رہات سوال کے خوشبو کا، امی جان آپ جانتے ہیں
سرتاج جانے کے بعد، انتقال کی خبر آنے کے بعد میں گھر چھوڑ کر کہیں گئی نہیں. میرے گھر سے کوئی آتا ہے تو لاتا بھی نہیں اتر. لیکن امی جان عجیب بات ہے، پیٹ میں جو حمل ہے، یہ حمل آنے کے بعد پتہ نہیں کہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. میں خود میرے جسم کو سونگھتی ہوں، میرا جسم بھی معطر نظر آتا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں ابھی خوشبو کی نہر میں ڈوب کر اٹھی ہوں. امی جان، معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوشبو میرے جسم کی نہیں، میرے پیٹ میں رہنے والے بچے کی خوشبو ہے. سبحان اللہ. اور بھی تفصیل ہے، کبھی عرض کروں. دوسری بات، اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ امی جان، میرے کمرے میں کوئی نہیں رہتا، مجھے کوئی بات بھی نہیں کرتا، میں بات کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں، لیکن میں 24 گھنٹے کسی ایک کی نہیں، جماعت در جماعت کے سلام کی آواز سنتی ہوں. یہ کرنے والے کون ہیں نظر نہیں آتے، لیکن سلام کی آواز تو سنائی دیتی ہے. سیرت حلویہ میں لکھا ہے، سبحان اللہ، میرے آقا وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، آقا کو سلامیاں ملتے تھے. آقا پیدا ہو گئے، فرشتے سلام کرتے تھے. آج بھی اس سیکنڈ تک بھی آقا کے روضے پر لاکھوں انسان سلام کرنے کی نیت سے پہنچتے ہیں. صرف انسان، بندہ، بشر، غلامان محمد ہی سلام نہیں کرتے. میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، آج بھی فرشتے جماعت در جماعت آسمان سے اتر کر روض اقدس میں حاضری دے کر سلام عرض کرتے ہیں. لیکن وہ پیغمبر جسے ہر طرف سے سلام آتی ہے، یہاں تک کہ یہ شان صرف میرے آقا کی ہے جسے مخلوق ہی سلام نہیں کرتی، خود خدا نے بھی میرے آقا کو سلام کرتا ہے. السلام علیک ایھا النبی، یہ اللہ کا سلام میرے نبی کو ہے. جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی. یہ کیا ہے؟ سلام ہے. کس کا سلام؟ کس کو ہے؟ اللہ کا سلام میرے نبی کو ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی. اللہ خود میرے نبی کو سلام کرتا ہے. لیکن وہ نبی جب کہیں راستے میں جاتے، قسم اللہ کی، میرے آقا کی نظر کسی پر پڑتی، وہ گورا ہو کہ کالا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، بچہ ہو کہ بڑا ہو، اس کے سلام کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ سلام کرنے سے پہلے آقا سلام کرتے تھے. سبحان اللہ. آقا سلام کرتے تھے. کریں گے سلام؟ میں بات کو یہیں کاٹتا ہوں. قبرستان کے پاس سے جاتے ہوئے سلام کرنے کا حکم آیا، اور اس کے علاوہ الیوم اکملت لکم دینکم پر بھی بات کرنے کا تفصیل سے ارادہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سیرت کے ساتھ آج ہمارے بچوں نے قرآن ختم کیا ہے، ان پر بھی بات کرنے کا ارادہ تھا. لیکن ایک دو تین بات قرآن پر کر دیتا ہوں. بچے ہی قرآن ختم کر رہے ہیں، بڑے کب کریں گے ختم؟ نوجوان کب ختم کریں گے؟ آپ برا نہ سمجھے، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا ماموں ہوں، چچا ہوں، مجھے پوچھنے کا حق ہے. آپ بھی تو پڑھنا ہے قرآن. قرآن نہیں پڑھیں گے، حشر کے میدان میں قرآن کی سفارش کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن نہیں پڑھیں گے، نماز کیسے ادا ہوگی؟ قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں اس عمر میں پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت ہمیں قرآن؟ کسی بھی عمر میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، بغیر کسی شرم کے. رات میں عشاء کے بعد آؤ، مولانا اگر اجازت دیتے ہیں تو آؤ بیٹھو. میں پونا گیا تھا. پونا معلوم؟ ارے پونا معلوم؟ امریکہ میں ہے نہیں، یہاں تھے مہاراشٹر میں. میری زندگی کا وہ پہلا جلسہ تھا جہاں گیا. اب پھر انشاءاللہ تعالیٰ جانے والا ہوں. مدرسے کا جلسہ بول کر بلائے تو میں بھی مدرسے کا جلسہ بول کر گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مدرسہ تھا، مدرسے کا جلسہ تھا، لیکن بچے نہیں تھے.
50 سال 40 سال 60 سال 70 سال کے بوڑھے اس مدرسے کے طلبہ تھے۔ الحمدللہ ناظرہ قرآن پڑھ رہے تھے، کثیر تعداد میں 70-80 بڑے حضرات، اس میں سے 20 لوگوں کا قرآن ختم ہوا، ان کے اعزاز میں جلسہ منعقد ہوا، اور قرآن ایسا ویسا بھی نہیں پڑھے، اتنا زبردست پڑھے، اتنا زبردست پڑھے، امتحان بھی مجھے لینا پڑا، نتیجہ بھی مجھے دینا پڑا۔ جلسے میں وہی بزرگوں میں سے ایک نے قرآن پاک پڑھا۔ الحمدللہ مدرسے کے محتمم صاحب کہنے لگے کہ کئی سال پہلے 3-4 سال پہلے مدرسہ قائم ہوا صرف تعلیم بالغان کے نام پر، تو اس شوق سے آ کر لوگ داخلہ لیے۔ الحمدللہ اب تک 100 سے زیادہ بڑے لوگوں نے قرآن ختم کر لیا۔ مختلف جلسوں میں ہم مختلف علماء کرام کو بلاتے ہیں، اس سال آپ کو بلائے ہیں۔ میں دیکھا سفید سفید داڑھی والے الحمدللہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں، بڑھاپا مرض کو پکڑ لیتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 4-5 سال 1.25 سال کی محنت قرآن ختم کر رہے ہیں۔ آپ بھی محنت کرو، کوشش کرو، جو وقت موبائل کو دیتے نا وہ وقت تمہیں صرف قرآن کو دے دو، انشاءاللہ تعالی تمہاری زندگیوں میں بھی قرآن داخل ہو جائے گا۔ عمل کریں گے؟ کون کون قرآن پڑھنا سیکھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ کبھی ادھر سے آؤں تو مولانا سے ملاقات کروں گا، صدر صاحب سے، حاجی صاحب سے ملاقات کروں گا، تو میرے کان میں یہ بشارت پڑھنا ہے، مولانا آپ جب آئے اس جلسے کے بعد ہمارے مسجد ہادی میں ایک بہت بڑی نوجوانوں کی جماعت قرآن پاک پڑھ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی میں دل کی گہرائی سے دعا دوں گا، انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات نے حضرت دامت برکاتہم کی زبانی سیرت النبی کو سنا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت نے جو ہم سب کو نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ عزم ارادہ رکھتے ہیں۔ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ جملوں کو ایک منٹ میں پھر علامہ دیکھیے آپ کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کے آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آ کے جس نے سوارا ہمارا نبی۔ حضور کی عظمت کو سلام کہ آ کے جس نے سنبھالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے کہ ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا
दुजा लिख दिया है, उनको शम्सो ज़ुहा लिख दिया है, और बद्र दुजा लिख दिया है। मर्तबा जब भी पूछा किसी ने, कि मर्तबा जब भी पूछा किसी ने, उनको बादस खुदा लिख दिया है, उनको बादस खुदा लिख दिया। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. شعر میدان کربلا کو ذہن میں رکھ کر کے سنیں کہ کربلا کے میدان میں جہاں بڑے بڑے بہادر آئے، لڑے اور شہید ہو گئے، وہیں ایک سپاہی ایسا بھی ہے جو خود چل کر نہیں آیا بلکہ امام حسین اپنی گود میں اٹھا کر لاتے ہیں. یہ کوئی اور نہیں، امام حسین کا سب سے چھوٹا بیٹا امام علی اصغر ہے. اور کس لیے لے کر آئے ہیں؟ جب میدان کربلا میں آتے ہیں، خیمے سے باہر لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے لوگوں، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، تمہارے اختلافات مجھ سے ہیں، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے. اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ یہ بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے. اتنے میں دشمن کے طرف سے ایک تیر آتا ہے. امام علی اصغر جو 6 مہینے کا بچہ ہے، علی اصغر کے حلق میں آ کر گھس جاتا ہے. وہ ننھا سا وہیں دم توڑ دیتا ہے. امام حسین یوں تیر کو نکالتے ہیں، اپنے فرزند ارجمن علیہ لیتے ہی اور کہتے ہیں اے میرے اللہ، اے ربا، میرے گھر کے بچے، میرے خاندان کے لڑکے جو چل کر آ سکتے تھے چل کر آئے، لڑے، شہید ہو گئے، لیکن یہ بچہ جو پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، دشمن کے طرف سے تیر آیا، حلق میں گھس گیا، میرا یہ معصوم بھی شہید ہو گیا. اللہ تو اس معصوم کی شہادت قبول کر. آخری شعر کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر. آخری شعر سنیں کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے.